ذات باری کے اس بات کا جو استدلال ہے، اس میں جو متکلمین کی پوزیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آپ کے نزدیک اگر وہ درست تو وہ اگر نہیں درست تو پھر آپ کس پوزیشن کو اختیار کرتے ہیں ذات باری کے اس بات کے حوالے سے؟ متکلمین میں بھی کوئی ایک نقطہ نظر تو نہیں ہے نا، مختلف. اب وہ اصل میں کائنات سے ہی استدلال کرتے ہیں، اور لیکن اور اس کے استدلال کے طریقے مختلف ہیں. 3 4 قسم کے طریقے ہیں جن سے وہ، اور وہ سارے ہی کسی نہ کسی پہلو سے مدد دیتے ہیں. کوئی ایک طریقہ آپ کہیں کہ وہ بالکل ہی فیصلہ کن ہو جاتا ہے، یا اس پر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، یا اس میں کوئی خلا نہیں رہ جاتا، تو مشکل ہے کہنا. لیکن وہ سارے وہی طریقے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں جدید دور میں بھی، انہی کی آ، یعنی شکلوں کو تھوڑا بہتر کر کے، ریفائن کر کے. بنیادی تو یہی نا کہ خدا تو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ کائنات جو ہے، یہ اپنے حالت کے لحاظ سے، اپنے اوصاف کے لحاظ سے، اس سے ہم استدلال کر رہے ہیں کہ یہ کسی مؤثر کا اثر ہے. بنیادی بات تو یہ ہے. اب اس کو آپ نے منطق میں کیسے ایک سلوجزم کیسے بنانا ہے، منطقی زبان میں اس کو کس اینگل سے آپ پیش کریں تو مخاطب کے لیے زیادہ مؤثر ہوگا، وہ اس کے طریقے مختلف ہیں. وہ سارے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بعض بعض مخاطبین کے لیے ایک، بعض کے لیے دوسرا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بحث کے لیے ایک طریقہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے. جو لوگ منکر ہیں تو ان کو آپ نے جواب دینا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کارآمد ہو سکتا ہے. عام دعوت کے لیے ایک دوسرا طریقہ کارآمد ہو سکتا ہے. تو اس میں کسی ایک پر، اس میں امام راضی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ جو کلام کا یا استدلال کا بنیادی مقصد مخاطب کے سامنے جو علمی یا ذہنی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو اس کا آپ کا پاس جو استدلال ہے یا طریقے استدلال ہے، وہ اصل مطلوب نہیں ہوتا. تو کسی ایک خاص پر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے. سارے بیان کرتے رہیں، موقع کے لحاظ سے، آڈینس کے لحاظ سے کسی ایک کو ترجیح دے لیں. تو میرا تو رجحان یہ ہے. جی بہت شکریہ سر.